حضور کی محبت سب سے اوپر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں مجھے اللہ کلمہ نصیب فرمائے، جب اذان ہونا اذان، تو میرے آقا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص ادب کے ساتھ اذان سنے، کیا کرے؟ ادب کے ساتھ اذان سنے اور اذان کا جواب دے۔ اذان سنے اور ادب کے ساتھ اذان کا جواب دے، اور پھر جو ہی اذان ختم ہو جائے اور اس اذان کے فوراً بعد اذان کے بعد والی دعا پڑھے، جسے ہم کہتے ہیں دعائے وسیلہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا مانگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سال پہلے ایک واقعہ ہندوستان کا کہ ایک آدمی کو خواب میں ملے، اور وہ واقعہ پورا یوٹیوب پہ موجود بھی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بزرگ سے جب ملاقات ہوئی خواب میں، تو ان سے فرمایا کہ میری امت کتنی میرے ساتھ دغا باز ہے۔ حضور نے اپنی امت کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھ کا اظہار کیا خواب میں، فرمایا میری امت کتنی میرے ساتھ دغا باز ہے کہ میری امت میں سے کسی کو بھی دعائے وسیلہ نہیں آتی۔ ان کا کیا جاتا ہے کہ اگر یہ میرے لیے دعا مانگے اور ان کی دعا کی وجہ سے، حالانکہ حضور ہماری دعا کے محتاج، یاد رکھے حضور درود کے محتاج نہیں ہے، لیکن یہ جو دعا ہے نا دعائے وسیلہ، جو بندہ کبھی اس دعا کا ناغہ نہ کرے، جو ہی اذان سنے اور فوراً دعا پڑھنا شروع کر دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ اس بندے کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بازو سے پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا، بازو سے پکڑ کے میں جنت میں لے جاؤں گا۔ اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب میں کہ میری امت میرے لیے اذان کے بعد دعائے وسیلہ نہیں مانگتی، دعا چھوڑ دی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں، بلکہ یہاں تک میں نے شاید پہلے بھی آپ کو یہاں عرض کیا تھا کہ میری بات پھر آپ ذرا سن لیں کہ جب اذان ہو کبھی آپ واش روم میں نہ جائیں۔ مجھے ایک بندے نے اپنا تجربہ کیا تھا کہ جب اذان ہوتی تو سب لوگ اچانک نکلتے ہیں جماعت کے لیے، اب ادھر اذان اور ادھر وہ بندہ چلا گیا واش روم میں، اذان کا جواب بھی رہ گیا، اذان کا ادب بھی رہ گیا۔ اب وہ بندہ کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ میں نے عجیب کیفیت محسوس کی کہ جب اذان کا وقت ہوتا میں واش روم میں جاتا، اذان شروع ہو جاتی، تو چند دنوں میں وہ کہتا کہ مجھے یہ محسوس ہو جیسے میرے اندر سے ایمان ختم ہو گیا، میرے اندر سے کیا ہو گیا؟ ایمان ختم ہو گیا۔ پھر کہتے کہ میں نے ایک جمعۃ المبارک پڑھا فیض ملت حضور فیض احمد ویسی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہاول پور میں، کہتے ہیں کہ اتفاق یہ ہوا کہ اس دن حضرت کا موضوع بھی یہ تھا کہ اذان کے بارے میں یہ ہے کہ اذان رک کے سنا جائے، اذان ہو رک جائے، کوئی بات نہیں ہے، آپ کو اذان کی آواز آئی ہے، یہاں تک ہم نہیں رکتے، جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو اللہ قبر والوں پہ اپنا عذاب روک دیتا ہے۔ دیکھیں اذان کی برکات، دیکھیں کہ قبر والوں پہ جو عذاب ہوتا ہے اللہ اذان کی برکت سے قبر والوں پہ عذاب اٹھا لیتا ہے کہ جب تک میرا نام لیا جائے تب تک ان کو عذاب نہ دیا جائے۔ تو فرمایا کہ جب اذان ہو اذان کو غور سے سنیں، اذان کے ایک ایک حرف کو اپنی زبان میں دہرائیں، واپس کرے، اور جب مؤذن اذان مکمل کر لے تو اس کے بعد دعا مانگے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو بڑی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اذان اور اذان کی دعا کے درمیان جو بندہ کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، جو بندہ کہتا ہے کہ میرا کام نہیں ہوتا، میری مشکل حال نہیں ہوتی، بیماری حال نہیں ہوتی، وہ اذان اور اذان کے فوراً بعد دعا کے درمیان کوئی دعا مانگے، اللہم اغفر امت